ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کچھ حقیقتوں سے ہم منہ تو موڑ لیتے ہیں لیکن وہ کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، پھر ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ پلٹنے دیتی ہیں نہ آگے بڑھنے دیتی ہیں۔ آپ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ آپ کو آپ کی حقیقت سمیت قبول کرتے ہیں۔ انہیں صرف آپ سے غرض ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے گزرے کل سے۔ میرا نام نوری تھا، ہمارا تعلق ملتان سے ہے۔ میرے ابا کی سبزی کی دکان تھی، کچھ اپنی زمین تھی جس پر اماں اور ابا سبزیاں اگاتے تھے، کچھ پہ پھلوں کے کچھ پودے لگے ہوئے تھے جو اب پھلدار درخت بن چکے تھے۔ انہی سبزیوں اور پھلوں کو وہ بیچتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں چھوٹی تھی، باقی بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ بڑی بہن میٹرک کے بعد گھر پر ہی تھی اور گھر کے کاموں کے علاوہ سلائی اسکول بھی جاتی تھی۔ میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی، ابا میری ہر خواہش پوری کرتے۔ مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں بھائی کے کہنے پر پڑھ رہی تھی۔ لیکن ابا کی ایک عادت تھی جو ہماری آزمائش بن گئی تھی۔ انہیں جوئے اور شراب کی عادت تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بڑی بہن شانزہ پریشان رہنے لگی تھی۔ بار بار اماں سے کہتی کہ مجھے سلائی اسکول چھوڑ کر پھر کھیتوں میں جائیے گا۔ اماں کی وہی منطق تھی کہ کون سا دور جانا ہے، 2 گلیاں چھوڑ کر تو جانا ہوتا ہے، لڑکیاں تو اکیلی شہر چلی جاتی ہیں، تم سے یہاں تک نہیں جایا جاتا۔ اماں کہہ کر چلی گئیں اور میں نے دیکھا کہ میری بہن پریشان ہے۔ میں نے کہا چلو میں ساتھ چلتی ہوں، کیا ہوا ہے جو یوں ڈر رہی ہو؟ کہیں ماسٹرنی نے تو نہیں کچھ کہہ دیا آپا کو؟ آپا نے بتایا کہ چودھریوں کا لڑکا روز گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھتے ہی کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے۔ میں گزر جاتی ہوں خاموشی سے، لیکن کل کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ سے ملنے ڈیرے پر نہ آئیں تو یا تو میں تمہیں مار دوں گا یا خود کو ختم کر لوں گا۔ اماں سن کر پریشان نظر آنے لگی۔ میری بہن نے ناراضگی سے مجھے دیکھا کیونکہ میں نے ہی کہا تھا کہ اماں کو بتا دو۔ میں نے کہا آپ چلیں اماں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کون مرتا ہے اور کون مارتا ہے۔ میں اپنی بہن کی نسبت تھوڑی بہادر تھی۔ ایک بار کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی تھی، میں نے راستے میں کھڑے ہو کر جوتا کھینچ کے مارا تھا۔ اس وقت میں 11 سال کی تھی۔ میں شروع سے لڑکوں والے کپڑے پہنتی تھی، اسی لیے بہت عرصے تک تو میں لڑکا ہی لوگ مجھے سمجھتے تھے۔ جب 10 سال کی ہوئی تو اماں نے لڑکیوں جیسے کپڑے بنا دیے۔ تب لوگ مجھے مذاق کرتے تھے کہ مجھے غصہ بھی آتا تھا۔ اب جب میری بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو اماں نے یہی کہا کہ بھائی اور بھاگ کو مت بتانا، لیکن ہم بہنوں نے خود ہی اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور میری بہن جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے، سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ اس لڑکے کے کپڑے اور مہنگی گاڑی سے میں سمجھ گئی تھی یہی وہ شخص ہے جس نے میری بہن کو پریشان کر رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم پاس سے گزرنے لگے تو کہنے لگا بھئی آج تو 7 گن مین لیے گھوم رہی ہو۔ میری بہن کا نام تک وہ شخص جانتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کے اس کی گاڑی کی چابی نکالی اور دور اچھال دی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی جس سے اس کی گاڑی کو توڑا جا سکے۔ اس نے میری تلاش سمجھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا بھئی شیرنی لگی ہو، میں تو ایسے ہی سہمی ہرنی کے پیچھے تھا، اب مزہ آئے گا۔ دشمن اگر ٹکر کا ہو تو ہی مزہ آتا ہے لڑنے کا۔ میرے منہ میں بھی جو آیا اسے کہتی گئی، اگر اپنے باپ کے ہو تو صبح پھر آنا، دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کہنے لگا بچی ہو تو بچی بن کے رہو، بڑوں کے معاملات سے دور رہو، بچے ایسے معاملات میں نہیں پڑتے۔ بھائی شہر میں کام کرتا تھا، بہت دنوں بعد آیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابا اماں تب زیادہ گھر پر ہی رہتے تھے۔ اماں بھائی کے لیے دیسی مرغ کا سالن بنا رہی تھی اور ابا بھائی سے شہر کے قصے سن رہے تھے۔ جب دروازے کو کسی نے بری طرح سے پیٹ کے رکھ دیا، بھائی نے دروازہ کھولا تو چودھریوں کا منشی تھا۔ کہہ رہا تھا شام کو ڈیرے پر بلایا ہے آپ باپ بیٹے کو۔ اماں بہت پریشان تھی، پہلے سے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیرے سے کوئی ایسے بلانے آیا ہو۔ شام کو ابا اور بھائی جب واپس آئے تو بہت پریشان تھے۔ بھائی نے آتے ہی شانزہ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں پوچھتی رہ گئیں کہ ہوا کیا ہے، لیکن بھائی کو اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں کو ابا نے بتایا کہ چودھریوں نے کہا ہے کہ شانزہ کافی عرصے سے اس کے بیٹے سے رابطے میں ہے اور اب اس نے کہا ہے کہ اگر شادی نہ کی تو خودکشی کر لے گی۔ اب چودھری کہتا تھا کہ اس کا بیٹا ہادی بھی یہی چاہتا ہے، اسے شانزہ بہت پسند ہے، اب یا تو لڑکی کا رشتہ دو یا پھر گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اماں سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
میری بہن نے اماں کو اٹھانا چاہا، اس نے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور کہا کہ تم مر کیوں نہیں گئی؟ یہ سب کرنے سے پہلے وہ کہتی رہی کہ اماں میں ایسی نہیں ہوں، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ اس دن گھر میں سوگوار ماحول رہا، نہ کسی نے کچھ کھایا نہ پیا، ہر کوئی دوسرے سے بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ اماں سر پر کپڑا باندھے پڑی روتی رہی۔ اماں کی تربیت اور اس کے کردار کی دھجیاں بکھیرتے رہے، کہتا رہا تجھ پہ گئی ہے، تیری بیٹیاں تجھی پہ ہے، یاد ہے تو بھی گھر سے چودھریوں کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور چچا رات کے اندھیرے میں تجھے واپس لے کر آیا تھا، تو بھی کہتی تھی چودھریوں کے بیٹے سے شادی نہ کی تو مر جاؤں گی، اب کیوں روتی ہے؟ تیری بیٹی نے بھی وہی کیا ہے۔ اماں مسلسل روتی رہی۔ آج بیٹی کی وجہ سے ان کے پچھلے گناہ ان کے لیے سزا بن گئے تھے۔ ابا نے ٹھوکریں مار مار کر دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے۔ ہم نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن اماں کہتی رہی کہ عورت کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے، اگر اس پر ایک بار بھی کوئی انگلی اٹھا دے تو 10 لوگ خود بخود ہی انگلیاں اٹھا لیا کرتے ہیں۔ ساری عمر پھر چاہے پارسا رہے لیکن کوئی نہیں مانتا کہ نیک ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کی وہ غلطی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور ساری عمر اسے ذلیل کرواتی رہتی ہے۔ شانزے نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس سے پوچھ لیں، یہ تو معصوم بچی ہے، لیکن اتنا تو سمجھتی ہے نا کہ اس کی بہن کا قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں آپ کا قصور نہیں ہے، میں خود ساتھ تھی تو اماں نے کہا دوبارہ تم لوگ احتیاط کرو، لیکن اماں نے شانزہ کو معاف نہ کیا۔ انہیں ابھی بھی شک تھا۔ سارے گھر میں سناٹا تھا، ابا اور اماں نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ وہ سب سے سچ کہنا چاہتی تھی۔ اسے افسوس تھا باپ اور بھائی کو اس سے زیادہ لوگوں کی باتیں اور ان پر یقین ہے۔ ابا اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے، اماں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی، سر باندھ کر لیٹی رہتی۔ صرف میں ہی تھی جو سب سچ جانتی تھی۔ میں نے اور میری بہن نے مل کر سوچا کہ ایک بار چودھریوں کے بیٹے سے مل کر پوچھنا چاہیے کہ آخر دشمنی کیا ہے اس کی میری بہن کے ساتھ۔ میری بہن چاہتی تھی کہ معافی مانگو اور بات ختم کرو، لیکن ہمارا قصور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہ سارا گاؤں چودھریوں کا تھا، سارے فیصلے وہی کرتے تھے، وڈیرے تھے، دولت پر غرور تھا، دوسروں کی عزت انہیں عزت نہیں بکاؤ مال لگتی تھی۔ یہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور میں میری بہن اپنی سہیلی کا کہہ کر نکل آئی تھی، اور اب ہمارے قدم کچی پکی پگڈنڈیوں پر سفر میں تھے۔ ہم دونوں نے کالی چادریں لی ہوئی تھی اور منہ چھپا رکھے تھے۔ جیسے ہی ڈیرا نظر آیا ہم دونوں ہی گھبرا گئیں، کیونکہ اندر جانا آسان نہیں تھا، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے۔ گیٹ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور گیٹ کھلا تھا۔ ہم دونوں اندر چلی گئیں۔ ڈیرا بہت بڑا تھا۔ ہم کمروں کی پچھلی سائڈ پر چلی گئیں جس طرف آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر ہم وہاں لگے پودوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھی رہیں۔ ہمیں ظہیر کہیں نظر نہیں آیا۔ بہت دیر بعد اس کی آواز آئی جو کسی سے کہہ رہا تھا کہ سونے جا رہا ہوں، گیٹ بند کر لینا۔ میں نے اور میری بہن نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہماری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تبھی کسی کی آواز آئی، چودھری صاحب یہاں کوئی ہے۔ سب کے بھاگنے پکڑو پکڑو کی آوازیں آنے لگیں۔ میری بہن نے مجھے خود میں سمیٹ لیا۔ میری بہن کہتی ہے اس دن اسے ایسا لگا کہ اس کی وجہ سے میں بھی برباد ہو جاؤں گی۔ تبھی چودھریوں کا بیٹا ہادی آ گیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا تم دونوں کو کیا لگا تھا کہ یہاں آؤ گی اور مجھے نقصان پہنچا کے چلی جاؤ گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے اس کا جو وہ میری بہن کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہمیں اس کے ذہنی مریض ہونے کا گمان ہوا۔ میری بہن کہتی ہے کہ مجھے وہ پاگل لگتا ہے جسے نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ ہماری۔ میری بہن نے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کہنے لگا شیشہ نہیں دیکھتی وہ نہیں بتاتا تمہیں کہ دیکھنے کے بعد لوگ ہوش میں نہیں رہتے تمہیں۔ میری بہن نے اس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو ہوا بھول جاؤ اور ہمیں جانے دو۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا، اس کی نظریں عجیب تھیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میری بہن کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا مجھ سے ملنے اتنی دور آ گئی، ڈر نہیں لگا؟ میری بہن نے کہا ڈر صرف خدا کا ہے، تم جیسے شیطان سے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں جاگ رہی تھی، خوب سنائی ہمیں، اور میں اور میری بہن خوش تھی کہ اب چودھریوں کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن صبح ایک نئی مصیبت لے کے آئی۔ چاچا اپنے نشئی بیٹے کے لیے خود ہمارے دروازے پر پہنچ چکے تھے اور شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف چودھری پھر گاؤں چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ اماں رو رو کر چچا سے کہہ رہی تھی کہ کچھ وقت دے دیں، بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ ہو جائے تو ہم شانزہ کو آپ کے بیٹے سے بیاہ دیں گے۔
ایسے ہماری بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات تھی جو چھوٹی کو بیاہ دیا اور بڑی گھر بیٹھی ہے۔ لیکن وہ شام کو ہی نکاح کا کہہ رہے تھے، اور یہ سب چودھری ہی کروا رہا تھا، کہیں اس کا بیٹا اس غریب لڑکی سے شادی نہ کر لے۔ دوسری طرف وہ ابا سے گاؤں چھوڑنے پر بضد تھا۔ ابا سر پکڑے بیٹھے تھے اور بھائی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انہیں میری بہن قصوروار لگ رہی تھی۔ بھائی نے کچھ وقت مزید مانگا اور وہ لوگ چلے گئے۔ بھائی ابا کو کمرے میں لے گیا، پھر باہر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ دوسرے گاؤں کا وڈیرا تھا جو ان چودھریوں کا دشمن تھا، جو میری بہن کے ساتھ یہ سب کروا رہے تھے۔ اس وڈیرے نے کہا کہ ایک بیٹی مجھے دے دو اور دوسری کا نکاح کر کے چاچا کے گھر رخصت کرو، میں سنبھال لوں گا باقی سب۔ کچھ دیر بعد اماں کو بلوایا۔ میری بہن نے میری طرف دیکھا اور دروازے کے ساتھ لگ کر سننے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے جو بتایا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ چھوٹی بیٹی وڈیرے کو دے دو، اس کی بھی شادی کی ذمہ داری ان پہ ہوگی، تب تک یہ حویلی میں رہے گی، یہ لوگ اس کا خیال رکھیں گے، بس ہم لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اتنی رقم ابا کو دی کہ میرا شرابی باپ لالچ میں آ گیا اور 12 سال کی عمر میں مجھے بیچ دیا۔ میری بہن نے بھاگ کر مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے پیار کرتی جاتی اور روتی جاتی، کہنے لگی تو مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے تیری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ مجھے تب سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابا کے ساتھ وڈیرا بھی اندر آ گیا اور ابا نے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو زمین پر یوں بیٹھی تھی جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو۔ میں نے بھاگ کر اماں سے کہا، اماں مجھے بچاؤ، ابا نے مجھے بیچ دیا۔ لیکن میری ماں شاید اس دن سن ہی نہیں رہی تھی۔ میرا باپ دور کھڑا ان پیسوں کو گن رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اس وڈیرے نے اسے دیے تھے۔ میرے اپنے مجھے دھتکار رہے تھے، میری قیمت لگا دی گئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں جب بیٹیاں ماؤں سے کہانیاں سنتی ہیں، کچھ دیکھتی ہیں زندگی جو سمجھتی ہیں، تب مجھے اس عذاب میں ڈال دیا گیا تھا کہ میں سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی تھی۔ اور جب مجھے حویلی لایا گیا تو سب سے پہلے جس سے سامنا ہوا وہ بیجی تھی، اس وڈیرے کی ماں، جس سے مجھے کہا تھا کہ تمہارا حویلی میں تب ہی قدم پڑے جب کوئی کام کے لیے تجھے بلائے، ویسے کبھی بھی میرے سامنے مت آنا۔ مجھے اس دن ہی بیجی سے ڈر لگنے لگا۔ مجھے حویلی کی پچھلی طرف ایک کوارٹر میں ٹھہرا دیا گیا۔ کچھ دن مجھے ایک نوکرانی کھانا دے جاتی اور کہتی کچھ عرصے کی بات ہے، جب تو شادی کے قابل ہو جائے گی تو تیری شادی وڈیرے کے پاگل بیٹے سے کر دی جائے گی، جس سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وڈیرے کا ایک ہی بیٹا ہے تو وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی خاطر ہی تجھے خریدا ہے اس نے۔ میں اس وقت بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے کچھ چیزوں کی سمجھ تھی لیکن کچھ چیزیں مجھے مزید ڈرا رہی تھیں۔ اور پھر اگلے دن وڈیرے نے نوکرانی سے کہہ کر مجھے بلوایا اور کہا کہ تجھے اپنے گھر کے ایک مقصد کے لیے لایا ہوں، جس کی بھاری قیمت میں دے چکا ہوں، تو کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو تمہارے سارے خاندان کو چودھریوں سے کہہ کے کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ چودھری تم لوگوں کو اس لیے چھوڑ گئے کہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اگر میں ساتھ نہ دیتا تو تم لوگوں کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے۔ تیری بہن نے ان کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، وہ تو شکر کرو چودھری نے بات سنبھال لی، اسے باہر بھیج دیا، ورنہ تیری بہن کا وہ حال ہوتا کہ تم لوگ پناہ مانگتے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی، کہنے لگا اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ تم ایک غلام ہو جسے ساری عمر میرے بیٹے کا سایہ بن کر رہنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب سے نفرت کرتا ہے، کسی کو اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دیتا۔ وہ اس وقت 20 سال کا ہے، تم سے 8 سال بڑا ہے، لیکن اس کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں۔ اس کا علاج چل رہا ہے، تم اس کی دوائیوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے کچھ دشمن اس گھر میں ہی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے، تو تم نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز یا دوائی کوئی تمہیں دے تو تم نے مجھے بتانا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وڈیرے نے کہا چلو تمہیں وہاں چھوڑ دوں، صرف دن میں تم پر یہ ذمہ داری ہوگی، رات جو اسے نیند کی دوائی دے دی جاتی ہے، اسی لیے رات جو اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی، رات کو میں خود بھی گھر پر ہوتا ہوں، یوں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تم نے صرف اس کا خیال رکھنا ہے اور کوئی کچھ بھی کہے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وڈیرے نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے فرش پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ وڈیرے نے اسے آواز دی، رافع بیٹا دیکھو میں آیا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ وڈیرے نے جب اسے کچھ اور کہنا چاہا تو اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ میں ڈر کے مارے دیوار سے لگ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھ سے خطرناک شخص کی کیسے نگرانی کر سکتی تھی؟ مجھے تو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وڈیرے نے اسے بچوں کی طرح پیار کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تب وڈیرے نے کہا کہ دیکھو یہ بچی بالکل ڈر گئی ہے، جبکہ یہ تو صرف تمہیں پوچھنے آئی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا،
مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ کہنے لگا اسے لے جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وڈیرے نے کہا آؤ یہاں سے چلیں رافع، جو تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ جب ہم نکلنے لگے تو اس نے آواز دی ابا۔ وڈیرے نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس دن میں نے دیکھا وڈیرے کی جان تھی اپنے بیٹے میں، اور میں نے سوچا ایک یہ باپ ہے، کیسے اپنی پاگل اولاد اتنی پیاری ہے اسے، اور ایک میرا باپ ہے جس نے اپنی اولاد کو بوجھ سمجھ کر اتار دیا اور مال سمجھ کر بیچ دیا۔ میں اب رافع کے کمرے میں دن میں 2-3 چکر لگا لیتی۔ وہ اکثر دوائیوں کے زیر اثر دن میں بھی سویا رہتا۔ اگر جاگ رہا ہوتا تو میں خود کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم ہی اس کے کمرے میں رکوں۔ ایک دن میں اسے دوائی دینے لگی تو کہنے لگا ابا کو بلاؤ، پھر کھاؤں گا۔ میں نے کہا وہ تو گھر پر نہیں، تو چیزیں توڑنے لگا۔ میں ڈر کے ہمارے کمرے سے باہر نکل آئی، اور پھر اس دن کچھ دیر بعد جب وڈیرا آیا تو اس کے کمرے میں گیا تو وہ فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ وڈیرے نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور اسے اسپتال لے گئے، اور جاتے ہوئے مجھے کہا کہ دعا کرنا یہ بچ جائے، نہیں تو تم میرے ہاتھوں سے بچو گی نہیں۔ اور اس دن میں نے تو رو کر دعائیں کی۔ وڈیرے کے بیٹے کو کچھ نہ ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ میں نے بھاگ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہاں وڈیرے نے اپنے بیٹے کو کاندھوں سے تھام رکھا تھا اور اندر لے کر جا رہا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ وڈیرے کا بیٹا خیریت سے ہے، مجھے یہاں سال ہونے والا تھا۔ وڈیرے کے بیٹے کی حالت ویسی ہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے کوشش کی کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ چیزیں توڑتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے تو میں کچھ ایسا کرتی کہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہو۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اس کے گھر کے مکینوں کی خدمت کی۔ ماں اور بہن بھائی بہت یاد آتے تھے، لیکن یہ بھی یاد آتا تھا کہ کیسے میرے باپ نے مجھے بیچ دیا تھا، اور میرا بھائی کیسے خاموش کھڑا رہا، اور میں نے حویلی کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ بیجی مجھے کئی بار کہتی تھی کہ یہاں سے چلی جا، نہیں تو میں ہی تجھے مار دوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ بھاگنے کی سزا کیا ہوگی۔ میں سارا دن بیجی سے چھپتی پھرتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ ان کے سامنے نہ جاؤں۔ 1-2 بار انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلی جا۔ میں تو ساری رات روتی رہتی تھی۔ میری عمر 16 سال تھی، مجھے یہاں 5 سال ہو گئے تھے، اور یہ ہوا تھا کہ وڈیرا کا بیٹا اب مجھے مارنے کو نہیں دوڑتا تھا۔ 5 سال لگے تھے اسے مجھے اپنے ارد گرد برداشت کرنے میں اسے دوائی دیتی، اس کا خیال رکھتی۔ ایک دن ایک نوکرانی نے مجھے کہا کہ کچھ عرصے تک تو رافع کی بیوی ہوگی تو، اور ہنسنے لگی۔ ایک نے کہا لوگ کہیں گے پاگل کی بیوی ہے، وہ سب مجھ پر ہنس رہی تھی۔ جب مالی بابا نے کہا چھوٹے صاحب ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے، کیا پتہ اس بچی کی قسمت کیسی ہو سکتا ہے جب یہ اس کی زندگی میں داخل ہو اللہ اس کے صبر اور معصومیت کی وجہ سے سب کچھ بدل دے۔ مانا اسے خرید کر رکھا گیا ہے، لیکن سب کچھ رافع کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی حویلی میں اس کے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں وہ مر جائیں اور سب کچھ ان کا ہو جائے۔ کچھ دن بعد وڈیرے کی بہن اور اس کی بیٹی حویلی میں رہنے آ گئی۔ وہ لوگ امریکہ سے آئے تھے۔ وڈیرے نے ان کے لیے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ سارے گھر میں وڈیرے کی بہن کی بیٹی کے قصیدے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور رافع کی ہم عمر تھی۔ مجھے ایک کام والی جو میرے ساتھ کھانا بنوا رہی تھی، اس نے بتایا کہ یہ پہلے رافع کی منگیتر تھی، بچپن میں اس کی منگنی کر دی گئی تھی، پھر رافع ہر کسی نے کچھ کروا دیا اس پر، سب کہتے ہیں جادو ہے جس کا توڑ ہی نہیں ہو سکا، وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا، اسی لیے اس لڑکی نے یہ کہہ کر رشتہ توڑ دیا کہ پاگل سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے دکھ سے رافع کے بارے میں سوچا، جو خوبصورت اور امیر لڑکا تھا، اگر اس کی یہ حالت نہ ہوتی تو بہت سی لڑکیاں اس سے شادی کرنا چاہتی۔ پتہ نہیں عمر ایسے ہی گزر رہی تھی یا رافع کا نام لے کر جو وہ عورتیں مجھے کہتی تھی ان کا اثر تھا۔ مجھے رافع اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کی منتیں کر کر کے اسے کھانا کھلاتی، اس کا خیال رکھتی۔ اب وہ بھی کبھی اچھے موڈ میں ہوتا تو دیر تک مجھ سے باتیں کرتا۔ اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، پتہ نہیں بلا وجہ کی وہ باتیں بنا بنا کر کیسے باتیں کرتا تھا۔ رافع کی کزن رافع کے کمرے میں آئی تو بولی، رافع کیسے ہو؟ مجھے پہچانا؟ میں تمہاری پھپھو کی بیٹی۔ رافع نے کہا میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، اور کروٹ لے کر ناک چڑھاتے باہر جانے لگی، اور جاتے جاتے بولی ابھی تک پاگل کا پاگل ہی ہے، کیا ہوگا ماموں کا، ایک ہی تو بیٹا ہے، وہ بھی دماغ سے فارغ۔ رافع نے اسی وقت بیڈ سے چھلانگ ماری اور اسے چٹیا سے پکڑ لیا اور بولا، کسے پاگل کہا تم نے؟ میں آگے بڑھا تو اس نے مجھے دھکا دے دیا، اور اس لڑکی کو بار بار یہی پوچھ رہا تھا، بتا نا کسے کہا پاگل؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کے گھر والے جمع ہو گئے، اسے چھڑوایا۔ جاتے جاتے وہ پھر باز نہ آئی، کہنے لگی ایسے پاگل خانے میں
رکھے جاتے ہیں ایسے پاگل؟ ماموں اسے پاگل خانے چھوڑ کے آئیں، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ رافع کے والد نے سر جھکا لیا، مجھے دھکا دیا، میرا سر میز کی نکڑ سے لگا، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ماتھے پر رکھ کے اپنی تکلیف کو چھپا کر نکل جانا چاہا جب رافع نے کہا، تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ میں نے اس دن سوچا تھا کہ اگر یہ واقعی پاگل ہے تو اسے کیسے پتا کہ یہ پاگل نہیں ہے؟ مجھے اس دن لگا تھا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا، ادھر آؤ، تم روز میرے زخموں پر مرہم لگتی ہو، آج میں تمہارے ماتھے پر پٹی کروں گا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو اب میرے ہی دوپٹے کو میرے ہی ماتھے پر پٹی کی صورت میں باندھ رہا تھا۔ تبھی باہر سے بیجی آ گئی اور بولی، دوسروں کے لیے یہ مرنے مارنے تک جاتا ہے، تیرے ساتھ اس کی ہمدردیاں ہیں۔ میرے بیٹے کو عقل ہی نہیں، جوان لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ رکھ چھوڑا ہے۔ جا چلی جا، بھاگ جا، اچھی رہے گی، نہیں تو کسی دن ماری جائے گی۔ میں نے دکھ سے بیجی کو دیکھا جو اپنے ہی پوتے کی دشمن تھی، کیونکہ رافع کی ماں سے ساری عمر ان کی بنی نہیں تھی۔ ماں سے نفرت کی وجہ سے وہ اس کی اولاد کو بھی قابل قبول نہیں سمجھتی تھی اور اسے سکون سے جینے نہیں دے سکتی تھی۔ رافع نے مجھے کہا کہ میں چاہے پاگل ہی رہوں لیکن ساتھ ہی تم کہیں مت جانا، اور یقین کریں اس کا یہ جملہ میرے لیے جینے کی وجہ تھا۔ میں تو اس شخص کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ عمر ایسی تھی، لگتا تھا اس سے زیادہ تو کوئی پیارا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سو جاتا اور میں دیر تک اسے دیکھتی اور سوچتی، پرانا زمانہ ہوتا تو میں اس شہزادے کی کنیز کہلاتی۔ میرے لیے وہ اتنا اہم تھا کہ مجھے اب بیجی کی باتیں بھی بری نہیں لگتی تھی۔ میں نے سب کچھ بلا کر صرف اسے ہی یاد رکھا۔ تبھی وہ واقعی ہوا جس نے اس گھر میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ رافع کی کزن نے رافع پر الزام لگا دیا کہ اس نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں جانتی تھی رافع بچوں جیسی معصومیت رکھتا ہے، اس نے کبھی مجھ سے اس قسم کی بدتمیزی نہیں کی تھی، تو وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، کبھی موڈ میں ہوتا تو ہی کچھ کہتا۔ بیجی نے رافع کو تھپڑ مارا۔ وڈیرا گھر پر نہیں تھا۔ رافع کی ماں جب وہ 4 سال کا تھا تب مر گئی تھی۔ وڈیرے کو بیوی سے اتنی محبت تھی کہ اس کے بعد کسی اور عورت کو زندگی میں جگہ نہ دے سکا، اور ساری توجہ صرف اپنے بیٹے پر تھی۔ رافع نے اس دن کچھ نہ کہا، لیکن رات کو اس نے ایک تصویر توڑ کر اس کی کانچ سے اپنی کلائی کی نس کاٹ دی۔ مجھے کیونکہ کہا گیا تھا کہ رات کو مجھے اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں، تو میں کبھی رات کو نہیں جاتی تھی، لیکن اس رات میں بے سکون ہی رہی۔ لگتا تھا کچھ ہونے والا ہے، اور سب پتہ چلا کہ رافع نے خودکشی کر لی۔ وڈیرا گاؤں سے باہر تھا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا جب بیجی نے مجھے کہا کہ تو یہاں سے بھاگ جا، نہیں تو اس بار تو نہیں بچے گی۔ میری حالت ایسی تھی، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے ایک گاڑی میں گاؤں سے باہر پہنچا دیا گیا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی جب گاڑی رکی اور سامنے میرا ہی باپ کھڑا تھا۔ 5 سال بعد میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ ڈرائیور نے کہا، لڑکی جلدی اترو، اپنے باپ کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اتر گئی۔ گھر آئی تو سب مجھے ایسے ملے جیسے مجھے رونا آ گیا۔ بہت عرصے بعد سب سے ملنے کی خوشی سے زیادہ رافع کے مرنے کا غم تھا۔ میری آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ مجھے رہ رہ کر اس معصوم کا انداز یاد آتا۔ اب کچھ عرصے سے وہ مجھے ساتھی کہتا تھا تم واحد ہو جو مجھے پاگل نہیں سمجھتی۔ اس رات مجھے پتا چلا کہ بیجی نے میرے باپ سے کہا تھا کہ یہ گاؤں چھوڑ دو، نہیں تو سب سارے گاؤں میں یہ خبریں پھیلا دیں گے کہ تمہاری بیٹی نے ہی وڈیرے کے بیٹے کو مارا ہے، اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہم ایک کچے راستے پر جا رہے تھے۔ اماں، ابا، بھائی اور میری بہن آگے تھے اور میں ان کے پیچھے۔ ہم سب یہ گاؤں چھوڑ رہے تھے۔ یہاں سب کچھ ان سب کو میری وجہ سے کرنا پڑا، کیونکہ میرا خاندان اب اس گاؤں میں رہ کے گاؤں والوں کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ رشتہ دار ابا کو کہتے تھے کہ تم نے بڑی اونچی آسامی پھنسا لی۔ کوئی کہتا کب سے چکر چل رہا تھا جو وڈیرے کو بیٹی بھیج دی، کوئی کہتا ان کی بڑی بیٹی چودھریوں کے بیٹے کے لیے مرنے کو تیار تھی۔ ان لوگوں نے 5 سال سب برداشت کیا۔ اب بیجی رہی صحیح کسر پوری کر رہی تھی۔ نہ میرا باپ لالچ کرتا اور نہ میرے خاندان پر یہ وقت آتا۔ چودھری کے بیٹے کو سب جانتے تھے کس قماش کا آدمی تھا، لیکن پیسہ سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ امیروں کی امیری ان کے عیب نہیں دیکھی جاتی۔ کاش ابا اس وقت سمجھ جاتے کہ میری بہن کا قصور نہیں تھا، اور اب بھی صرف میری بہنیں ہی میرے ساتھ تھی۔ اب بھی میرے بھائی مجھے سب اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ ماں جو ابا نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، وہ بھی مجھ سے دور دور ہی تھی۔ کچھ دن ٹھیک رہے، شاید بہت عرصے بعد بیٹی سے ملنے کے جذباتی اثرات ہوں، پھر سے وہی دوری تھی۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہم شہر آ گئے۔ یہ بھائی کے دوست کا گھر تھا، وقتی طور پر یہیں رہنا تھا۔
وہ اکیلا شخص تھا، پڑھائی کے لیے یہاں کرائے پر رہ رہا تھا۔ وہ اور بھائی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اماں ابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور بھائی سارا دن نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہتا تھا۔ محلے سے ایک دن ایک خاتون آئی۔ اس نے ہمارے حالات دیکھے تو اماں سے کہا کہ یہاں قریبی ایک فیکٹری ہے، وہاں پر بچوں کے کھانے کی چیزیں پیک کی جاتی ہیں، تم ماں بیٹیاں اگر چاہو تو میں وہاں لے جاؤں گی، مزدوری بھی مناسب ہے اور دوسری بات وہاں سب عورتیں ہی ہیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اماں نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے دن اماں اور ہم دونوں بہنیں اس عورت کے ساتھ وہاں چلی گئیں۔ ان لوگوں کو 2 لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے رکھوا دیں، آپ رہنے دیں، لیکن اماں نہ مانی۔ کام بھی آسان تھا اور مزدوری بھی مناسب تھی، لیکن اب ابا کو ہم ماں بیٹیوں پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ بہانے ڈھونڈتا تھا ہمیں ذلیل کرنے کے۔ مجھے لگتا تھا ابا یہ سب ہمیں اس لیے کہتا ہے کہ ہم اسے یہ نہ کہیں کہ وہ پیسہ کہاں ہے جو مجھے بیچ کر ملا تھا۔ ابا نے وہ سارا پیسہ جوئے اور شراب میں اڑا دیا تھا۔ میرے بھائی مزدوری کرتے تھے، ابا نے ساری اولاد کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ شام ہماری زندگی میں منحوسیت کی شام ہی بن کے آئی تھی۔ اماں اور شانزا بھی نہیں آئی تھی۔ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اکیلے تھی گھر پر۔ بھائی تو پہلے ہی رات کو آتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ گلی میں نکل آئی، 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، انہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی، تبھی ایک آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ شاید بھائی کا دوست تھا جو مجھے واپس بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا واپس آؤ گھر، میں لے جاتا ہوں چاچا کو ہسپتال۔ وہ یقیناً گھر پر دیکھ چکا تھا کہ ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میرا باپ اندر تھا، ڈاکٹر آ جا رہے تھے، کوئی کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ جو وہ میرے پاس آ اور کہا کہ رو نہیں، دعا کرو، آپ کے ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں روتی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ یہ شخص محسن تھا ہمارا، ہمیں چھت دی تھی، اور آج اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ کہنے لگا میرا نام وارث ہے، تمہارا بھائی میرا دوست ہے، اور بھائی بھی اس لیے آپ سب میرے لیے خاص ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے بتایا کہ ابا کو خون کی شدید کمی ہے، بلڈ ارینج کریں۔ گروپ بتایا تو وارث نے کہا میرا بھی یہی بلڈ گروپ ہے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں کمرے میں آئی تو ابا ہوش میں تھے، لیکن مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں وہیں رکی، کرسی پر بیٹھ گئی۔ وارث ابا کے لیے جوس اور کھانے کے لیے کچھ لے کے آیا تھا۔ ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا۔ میں نے منع کیا تو اصرار کرنے لگا کہ میں شاپر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ اب ابا کو جوس پلا رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بھائی اور اماں اندر آئے۔ وارث نے انہیں کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں ان سب میں ایسے ہی کھڑی ہوں، فضول اور غیر اہم۔ اماں نے بھی مجھ سے کچھ نہ کہا، نہ پوچھا۔ میں باہر نکل رہی تھی جب وارث کی آواز آئی، میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا تم بہت پریشان تھی چچا کو اس حالت میں دیکھ کر۔ فکر نہ کرو، یہ سب ٹھیک ہیں۔ اور میں نے سوچا ہم باپ بیٹی میں کب اتنی محبت تھی جو میں پریشان ہوتی، لیکن یہ خون کے رشتے ہیں جو مجبور کر دیتے ہیں۔ ابا 2 دن بعد گھر آ گئے۔ میں نے ابا سے، اماں سے، ہم بہنوں سے پھر سے معافی مانگی۔ انہیں کہا جو بھی ہوا ہمارا قصور نہیں تھا، لیکن پہلے نہ سنی کسی نے، نہ کوئی اب سن رہا تھا۔ تبھی وارث بھائی کے ساتھ اندر آیا، ابا سے حال احوال پوچھا۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ اماں چائے لینے آ گئی اور بہت خوش بھی لگ رہی تھی۔ شانزے نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی نیک لوگوں کی اللہ سنتا ہے۔ وارث نے کہا اس کی ماں ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں یہی دعا کرتی تھی کہ تمہارا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، اور اس منحوس سے تو کوئی کرے گا نہیں۔ اس نے جو کیا ہے اس کے بعد تو مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کب پولیس ہمارے دروازے پر ہوگی۔ تیرا ابا کہتا ہے غلطی اسی کی ہوگی، لیکن اسے سدھارنے کے لیے ہی دوبارہ اسے اپنا لیا۔ چلو بیٹی ہے، لیکن اس نے ہمارا نہ سوچا کہ اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ تو کیا وڈیرا ہمیں زندہ چھوڑ دیتا؟ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جسے آج بھی اپنی ہی فکر تھی۔ اسے شوہر ٹھیک ہی ملا تھا جس نے ساری عمر پاؤں کی جوتی سمجھا ہو، پھر بھی اسے اپنے شوہر کی پڑی تھی۔ اماں اس دن بہت خوش تھی۔ وارث کی امی آئی تھیں۔ اماں بار بار شانزے کی تعریفیں کر رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ وارث صاحب کی چھوٹی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ ایک بار پھر مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ ابا نے سوچنے کا وقت بھی نہ مانگا اور ہاں کر دی۔ مجھے لگا میں بوجھ ہوں جسے اتارنے کی چلتی ہے۔ اب جو میری بہن بہت خوش تھی میرے لیے، لیکن مجھے لگ رہا تھا میری وجہ سے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے اس سے شرمندگی ہوتی تھی۔ وہ وارث کو پسند کرتی تھی اور یہ بات مجھے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلی تھی۔ شانزے نے اماں کو سمجھایا کہ اب تو چھوٹی مہمان ہے، کچھ دن اماں آپ اپنا رویہ بدل لیں، جب یہ چلی جائے گی تو اسے دیکھنے کو ترسیں گی۔
اماں نے زیادہ تو نہیں لیکن یہ کیا کہ اب مجھے روک ٹوک کرنے لگی۔ اگلے جمعے کو نکاح تھا اور سب ایسے ہی مطمئن تھے جیسے بوجھ اترنے پر ہوتے ہیں، لیکن میری آزمائش ابھی باقی تھی۔ وارث اچانک کسی کام سے اپنے شہر واپس گیا، جا کے رابطہ کرنا چھوڑ دیا۔ بھائی سے نمبر مسلسل بند آ رہا تھا اور اس بات کو بھی کئی مہینے گزر گئے، وارث نہ آیا۔ اس کے گھر کا بھائی کو بھی پتہ نہیں تھا، اور پھر ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس نے وہیں شادی کر لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بات شہر آ کے میں تھوڑی سی بدل گئی تھی۔ کچھ یادیں دہکی ہوئی تھیں تو آپ کا اچھا لگنے لگتا ہے آپ کو۔ تب میری عمر 18 برس تھی، میں بہت خوبصورت تھی۔ اماں ہر وقت سادگی کا کہتی تھی، لیکن یہاں میری دوستی کچھ لڑکیوں سے ہوئی تھی جو شہری ماحول کی تھیں، جن کی وجہ سے میں بدل گئی تھی۔ میری اکثر عادت تھی چھت پر آ جاتی تھی شام کو۔ پہلے اماں تیار نہ ہونے دیتی تھی اور اب میں خود نہیں ہوتی تھی، دل ہی نہیں چاہتا تھا، حالانکہ پہلے مجھے تیار ہونے کا بڑا شوق تھا۔ اسی لیے رات امی کے سونے کے بعد چھت پر جا کر تیار ہوا کرتی تھی اور تصویریں بناتی۔ میں نے پھر سے تصویریں بنانے کا سوچا۔ اب بھی میں شانزے کے سونے کے بعد اس کے موبائل سے چھت پر تصویریں بناتی اور ڈیلیٹ کر دیتی۔ ہماری چھت کے ساتھ 2 گھروں کی چھتیں ملتی تھیں، لیکن وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں بے فکری سے پوز بنا بنا کے تصویریں بناتی۔ اس وقت ہی مجھے آواز آئی کہ تم میری ہو۔ میں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، تبھی ایک پتھر آ کر گرا جس کے ساتھ ایک خط تھا جس پہ یہی لکھا تھا کہ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ایسے کیسے کوئی کسی کا ہوتا ہے؟ اور پھر میں تو وارث کی منگیتر تھی، مجھے آج بھی اس کا انتظار تھا، اس کے لوٹ آنے کی امید تھی، مجھے زندگی کی طرف وہی لائی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے وہ خط پھینک دیا۔ جب ایسا روز ہونے لگا مجھے شک ہوا کہ میرا منگیتر ہی ہے جو مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ اس دن جب میں چھت پر گئی تو خط ملا۔ خط پر لکھا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وارث ہی ہے۔ میں بڑی خوش تھی، جلدی سے تیار ہو کر میں چھت پر آ گئی جب اچانک کوئی پیچھے سے آیا۔ میں خوشی سے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے سامنے رافع کھڑا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ بہت سے سوال پہاڑ بن کر سامنے کھڑے تھے۔ وہ زندہ تھا اور ٹھیک تھا، یا یہ اس کی روح تھی؟ کب کیسے اس نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ یہ کیسے یہاں پہنچ گیا؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں پیچھے ہٹ رہی تھی اور وہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے میں دیوار سے لگ گئی اور وہ بالکل میرے سامنے تھا۔ 4 سال بعد وہ میرے سامنے تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اسے دھکا دے کر نکلنا چاہا۔ اس نے اپنی مضبوط گرفت کر لی۔ میں اپنی کوشش کے باوجود بھی خود کو آزاد نہیں کروا سکی تھی۔ بالآخر مجھے چھوڑ دیا، لیکن میرے منہ کو میرے دوپٹے سے باندھ دیا۔ اسے شاید لگا تھا کہ میں شور کر کے سب کو بلا لوں گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ سب بھی مجھ پہ ہی پڑ جاتا۔ سب اس بار بھی مجھے ہی بد چلن کہتے، اسی لیے میں خاموش تھی۔ لیکن وہ یہاں پہنچا کیسے؟ اب وہ میرے بازو بھی باندھ رہا تھا۔ میں خوفزدہ تھی، پتہ نہیں یہ واقعی پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کرنے والا تھا؟ میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ رونے سے میری آنکھوں کے آگے آنسوں کی دیوار تھی جسے میں پلکیں جھپک کر دور کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور بڑی آسانی سے چھت سے دور دوسری چھت پر لے آیا، اور یہاں پہ کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا آج میرا آخری دن ہے دنیا میں۔ مجھے لگا رافع شاید یہی سمجھتا ہے کہ میں نے بی جی کے ساتھ مل کر کچھ کیا ہے۔ اس دن میں ڈر گئی تھی، یہ پاگل مجھے مار دے گا۔ میرے سامنے بیٹھ کے اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ بولا تمہیں پتا ہے کتنی آنکھیں ترسی ہیں میری تمہیں دیکھنے کو، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ میں نے پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے، میرے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، کہنے لگا جس دن تم کو دیکھا تھا میں سمجھ گیا تھا میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ تمہارا کردار دونوں ہی مجھے متاثر کر گئے۔ تمہارے آنے کے 3 سال بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا تمہیں پتہ چل گیا تو شاید تم وہاں سے چلی جاؤ گی، یا پھر تمہیں مجھ سے بیاہ دیں گے۔ میں تم سے اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تم مجھ سے چھوٹی تھی نا، سمجھی؟ اور پھر مجھے اپنوں کو آزمانا تھا، اسی لیے چپ رہا، اور تب ہی حقیقت کھلی کہ میری ہی دادی اور پھپھو میری بربادی کی وجہ تھی۔ ان لوگوں نے مجھ پر جادو کروا دیا تھا جس کی وجہ سے میری وہ حالت ہو گئی تھی۔ بی جی نے الزام لگا دیا، میں نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی، بی جی نے بھی تمہیں دھمکی دی۔ اس وقت میں چاہتا تھا تم کچھ کہو، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بی جی کی سازش کا شکار ہو جاؤ۔ اور پھر اس رات میں نے وہ سب کر کے ان سب کے اصل چہرے اپنے باپ کو دکھائے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب تم نے جانے کی بات کی تھی ایک نوکرانی سے،
میں نے ابا سے کہا تھا تمہیں ڈرائیں، تمہیں جانے نہ دیں۔ تب مجھ پہ یہ حقیقت نہیں کھلی تھی کہ تم وہاں کس مقصد سے تھیں، اور میں اس دن ڈر گیا۔ اگر تم واقعی مجھ سے نہ ڈریں تو تم مجھے ڈرا دو گی۔ جب سب ٹھیک ہوتا، اس سے پہلے ہی تم لوگ راتوں رات ہی نکل گئے۔ مجھے نفرت ہو رہی تھی رافع سے، اس کی وجہ سے ہم لوگ کس مصیبت میں یہاں پہنچے تھے، اور وہ ناٹک کرتا رہا تھا۔ کہنے لگا منہ کھول رہا ہوں، لیکن قسم ہے تمہیں اللہ کی جو اپنا اور میرا تماشا بنوایا۔ اس نے میرا منہ کھول دیا۔ ابھی بھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے نفرت ہے تم سے۔ کہنے لگا اتنی محبت ہے میرے دل میں، جس دن جان جاؤ گی نفرت بھول جاؤ گی۔ میں نے کہا یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا تمہیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا، ایک دوست کی عیادت کرنے آیا تھا تو تمہیں دیکھا، وہیں سے تمہارا پیچھا کیا، کچھ عرصے سے تمہارے گھر کے ساتھ والا مکان لے لیا۔ خط لکھنے لگا، جب تم وہ سب دیکھ کر ہنستی تو مجھے لگتا کہ مجھ پر ہنستی ہو۔ شاید سمجھ نہ سکو، لیکن میں واقعی تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا سب کچھ چھن گیا۔ ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر تمہارے باپ نے اپنا کوئی وعدہ نہیں نبھایا۔ میرے والدین اور بھائی دھکے کھاتے پھر رہے تھے۔ وہ پھر اٹھ کر میرے سامنے آیا اور بولا نہ کرو معاف، میں تمہیں ساتھ رکھ کے سارے مداوے کر لوں گا، تم دیکھتی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا۔ میں نے آواز دی رافع۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا، میری طرف واپس آیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میرے ہاتھ تو کھول جاؤ۔ وہ میرے ہاتھ کھولنے لگا، ایسے کہ میرا سر اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ وہ ہاتھ کھول کے مڑنے لگا، پھر رکا اور کہا آج تم نے میرا نام لیا تو لگا پھر سے جی اٹھا ہوں، اور میں نے اس دن دل سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیوں یقین نہیں تھا رافع مر گیا۔ میں روتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا وہ مرا نہیں ہے۔ وارث کا خیال اس وقت کہیں بھی نہیں تھا، وہ تو راستی تھا اس سب سے نکلنے کے لیے، اس لیے مجھے اس کا انتظار تھا۔ میری بڑی بہن کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا، اماں ابا اور بھائی مطمئن تھے، لڑکا پولیس میں تھا۔ بھائی نے ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد بھائی کو کسی نے کال کی، بہت اچھی جگہ بھائی کو ملازمت کے لیے بلا لیا گیا۔ بھائی اور اماں ابا سب بہت خوش تھے، اور پھر ایک دن وڈیرا خود ہمیں لینے آ گیا۔ ہم سب نے سب کچھ بھلا کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں آتے ہی ابا اماں خوش ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کچھ سفر لا حاصل ہوتے ہیں، کسی کی دعائیں اور سچی لگن نے کچھ بدلنے نہیں دیا تھا، جہاں سے چلے وہیں آ گئے۔ گاؤں والے بڑے خوش تھے۔ بہت عرصے بعد آزادی سے گاؤں میں نکلی تھی، جب میرے ہونٹوں پر بے اختیار ہی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت مجھے دور سے وہ آتا دکھائی دیا، کسی مزارے سے کچھ کہہ رہا تھا، اور آج میں نے غور سے اسے پہلی بار دیکھا۔ اگر میں بہت خوبصورت تھی تو رافع بھی کچھ کم نہیں تھا۔ یقیناً بہت سی لڑکیوں کو خواب ہوگا یہ شخص، لیکن کس طرح سے ہماری قسمت جوڑ دی گئی تھی، کیسے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اللہ نے میری بہن کی شادی تھی، ہم سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ موسم بھی شدید خراب لگتا تھا، طوفانی بارش ہوگی۔ اماں صحن میں چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کچھ دیر میں بھائی بھی آ گئے۔ بھائی نے بتایا کہ میرا جھگڑا ہوا کسی سے، وہاں چودھری رافع گزر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری طرف آیا، بیچ بچاؤ کرواتے کرواتے ہی اسے کافی چوٹ لگ گئی ہے۔ اماں سے کہا کہ حویلی چلو، چل کے پتہ کریں۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ بھائی شرمندگی سے آنکھیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آج رافع نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن رکھی گئی تھی۔ وہ بار بار میری تعریف کر رہی تھی، اور جب رافع کو دیکھا تو کہنے لگی آج تو تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کا دولہا بھی بہت پیارا تھا، اور اس دن پتہ چلا کہ وہ رافع کا کزن ہے اور دوست بھی۔ رخصتی کے وقت اماں بہت روئیں۔ میں نے بھی خوب گلے شکوے کیے، لیکن ماضی سمجھ کے ان خوشیوں کی بدولت سب جانے دیا، بھول جانا چاہا تھا۔ برا وقت تھا، ٹل گیا تھا۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ رافع نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، میری خواہش پوری کی۔ ہماری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں۔ شانزہ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بھائی نے شادی کر لی تھی، اس کی بیوی بھی بہت اچھی انسان ہے، سب کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ ہم بہنوں کو مائکے کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ پچھلے برس اماں گزر گئی تھی، اور ابا کو 2 سال ہو گئے دنیا سے گئے۔ سب کچھ تھا اب، لیکن اماں ابا نہ تھے۔ زندگی کچھ لیتی ہے تو بہت کچھ دیتی بھی ہے۔ اگر امتحان لیتی ہے تو ہمیں سبق بھی سکھاتی ہے۔
آج جب سب یاد آتا ہے تو لگتا ہے وہ مشکل وقت نہ آتا تو کیسے پتہ چلتا کہ قسمت کسے کہتے ہیں، رافع کی قدر کیسے ہوتی، اور شاید جو عاجزی انکساری آج سب ہونے کے بعد ہے یہ بھی میری ذات میں نہ ہوتی۔ آج جب رافع آتا ہے گھر اور بچوں سے میری شکایتیں لگاتے ہیں تو اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا صفحہ ہے اور زندگی خود ایک کتاب۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔